میں نوکری کی غرض سے سیٹھ امین کے پاس گیا، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ وہ مجھے کس کام پہ لگا دے گا۔ بہت ہی پیاری کہانی۔ آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں اریحا کہانیاں۔ میری منگنی عادل سے ہونے پر کبھی گھر والے خوش تھے۔ وہ بہت لائق طالب علم تھا، BSc میں فرسٹ پوزیشن لایا تھا۔ والد صاحب کا خیال تھا کہ اتنا لائق جوان جس کمپنی میں یوں ہی جائے گا ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا۔ والد صاحب نے منگنی کے وقت یہ شرط رکھی تھی کہ شادی تبھی ہوگی جب تم برسر روزگار ہو جاؤ گے۔ اس نے نوکری کی تلاش شروع کر دی، کئی محکموں میں درخواستیں دی، انٹرویوز بھی دیے، مگر ملازمت نہ ملی۔ ہر جگہ رشوت اور سفارش کا معاملہ تھا۔ والد صاحب اگرچہ خوشحال اور بڑے جنرل اسٹور کے مالک تھے، لیکن وہ بھی کوئی تگڑی سفارش نہ ڈھونڈ پائے۔ وہ چونکہ خود کم تعلیم یافتہ تھے، لہٰذا ان کی آرزو تھی کہ داماد پڑھا لکھا ہو، لیکن میرے سادہ دل باپ اور چچا کو علم نہیں تھا کہ یہاں تو نوکریاں بکتی ہیں۔ اب علیم کی آنکھیں بھی کھلیں۔ جو پوزیشن لا کر اعلیٰ ملازمت کا حصول بڑا آسان سمجھتا تھا، بہرحال تنگ آ کر اس نے ایک معمولی نوکری پکڑ لی، مگر تنخواہ تھوڑی تھی، لہٰذا اسے بھی چھوڑ دیا اور مقابلے کے امتحان کی تیاری کا ارادہ کر لیا۔ ادھر والدہ ہر وقت چچی کے کان کھاتی رہتی تھی کہ نہ جانے تمہارے بیٹے کو کب نوکری ملے گی، آخر ہم کب تک اپنی بیٹی کو بٹھائے رکھیں گے۔ اماں کی مسلسل اس قسم کی باتوں سے چچی پریشان ہو گئیں۔ والد نے سوچا کہ علیم کو نوکری نہیں ملتی تو میں اس کو کوئی کاروبار کرا دیتا ہوں۔ بیٹی کو جہیز تو دینا ہے، وہی پیسہ نقد دیے دیتا ہوں تاکہ لڑکا کاروبار کر لے۔ انہوں نے علیم سے بات کی۔ اس کو مجھ سے محبت تھی، میں بھی اس کو بہت چاہتی تھی، مگر میرے والدین نے اس مسئلے کو پیچیدہ بنا دیا تھا، جس کی وجہ سے ہم دونوں ہی پریشان تھے۔ تاہم علیم نے یہ کہہ کر رقم لینے سے انکار کر دیا کہ مجھے کاروبار کا تجربہ نہیں ہے، اگر کامیاب نہ ہوا تو پیسہ بھی ضائع ہو جائے گا اور محنت بھی، اور آپ کا غصہ بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ آپ مجھے اپنے کاروبار میں شامل کر لیں یا پھر میں مقابلے کے امتحان کی تیاری کرتا ہوں۔ انہی دنوں علیم کے ایک دوست نے کہا کہ میرے چچا کے ایک واقف کار کو ایک نوجوان کی ضرورت ہے جو ان کا کاروبار دیکھ سکے۔ وہ اچھی تنخواہ دینے پر تیار ہیں۔ تم اگر راضی ہو تو میں اپنے چچا سے کہوں۔ یوں دوست کے چچا کی معرفت اس کی ملاقات سیٹھ امین سے ہوئی۔ اس نے علیم سے مالی حالات پوچھے اور اندازہ کر لیا کہ یہ بہت ضرورت مند ہے۔ اس نے علیم کو اچھی تنخواہ پر ملازم رکھ لیا اور کہا کہ 2-4 دن میں کام کی نوعیت کو سمجھ لو گے۔ اس کے والدین نے بھی کہا کہ اب اس ملازمت کو مت گنوانا اور مقابلے کے امتحان کی تیاری کا بعد میں سوچنا۔ اب وہ باقاعدگی سے سیٹھ امین کے آفس جانے لگا۔ شروع میں انہوں نے اسے گاڑیوں کے شو روم لگا دیا کہ تمہاری ڈیوٹی ان گاڑیوں کی دیکھ بھال اور ان کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہے۔ میں تمہیں کچھ دن پرکھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد کاروبار کی ذمہ داریاں سونپوں گا۔ کچھ دنوں بعد سیٹھ نے اسے اپنے گیراج میں بھیج دیا اور کہا کہ یہاں جو لڑکا تھا جب چھٹی سے واپس آئے گا تب تک تمہیں گاڑیوں کی دھلائی کرنی ہے، لیکن اسے وہ کام ضرور کرنا تھا۔ علیم کچھ حیران ہوا لیکن خاموش رہا۔ اس نے سوچا کہ سیٹھ نے تنخواہ میں کمی نہیں کی ہے تو کوئی بات نہیں، میں بھی یہ کام کر لوں گا۔ چند دن گیراج میں ہی سہی، سیٹھ کو خوش کرنا ضروری ہے۔ اس نے اپنی شادی کے لیے رقم اکٹھی کرنی تھی، پھر آگے بہن کی بھی شادی کرنی تھی۔ اس کا رشتہ بھی طے تھا، لہٰذا اس ڈیوٹی میں شرم محسوس کرنے کے بجائے دلیری اور دیانتداری سے اپنے فرائض ادا کرنے میں لگ گیا۔ اس کے ساتھ 2 اور نوجوان بھی کام کرتے تھے، لیکن ان کی ظاہری حالت دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ ان کا پہناوا اور رہن سہن ان کو امیر ظاہر کرتا تھا۔ وہ بھی یہی کام کرتے تھے، مگر اکثر غائب بھی ہو جاتے تھے۔ علیم کو لگتا تھا کہ وہ اس کو پرکھنے کی خاطر یہاں آتے ہیں۔
وہ علیم سے کوئی سوال نہ کرتے، بس رسمی سی گفتگو ان کے درمیان ہوتی تھی۔ ایک روز علیم کام پر آیا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ اس نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھ کر دیکھا، گیراج تو کھلا ہوا تھا مگر کوئی شخص موجود نہ تھا۔ گیراج میں مالک کا دفتر بھی نہ تھا، وہاں بھی کوئی موجود نہ تھا۔ وہ باہر آنے کو تھا کہ کھٹکے کی آواز آئی اور وہ یہ دیکھ کر حیرت میں ڈوب گیا کہ فرش کا ایک ٹکڑا آہستہ آہستہ سرک رہا تھا۔ وہ فوراً وہاں رکھی میز کے پیچھے چھپ گیا کیونکہ وہ خوف زدہ ہو گیا تھا۔ فرش میں راستہ بن جانے کے بعد وہی دونوں لڑکے باری باری باہر آئے اور کوئی بٹن دبایا تو وہ ٹکڑا پھر سے برابر ہو گیا۔ ان کو علم نہ تھا کہ کوئی میز کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ اس دن پہلی بار علیم کو پتہ چلا کہ گیراج کے نیچے بھی ایک کمرہ ہے۔ اسے شک گزرا کہ یہ لوگ شاید کچھ غلط کام بھی کرتے ہیں، کیونکہ جب وہ بیسمنٹ سے باہر آئے تھے تب انہوں نے قالین بچھا کر اس جگہ کو چھپا دیا تھا۔ جب وہ گیٹ کے پاس گئے تو ایک نے دوسرے سے کہا، کتنی بار تم سے کہا ہے کہ دروازہ بند کر دیا کرو، تم پھر لاپرواہی کر جاتے ہو۔ کسی دن سیٹھ کو پتہ چل گیا تو تمہاری خیر نہیں۔ پھر دونوں گیراج میں آئے، ایک چائے لینے کے لیے باہر نکل گیا اور دوسرا ایک گاڑی کی ڈکی کھول کر اس پر جھک گیا۔ تنہا علیم جلدی سے دوسری گاڑی کے پیچھے بیٹھ گیا جیسے اس کے پیسے صاف کر رہا ہو۔ تم کب آئے؟ وہاں موجود نوجوان نے ڈکی سے سر نکال کر پوچھا۔ بس ابھی ابھی، یہ کہہ کر علیم نے اپنے حواس درست کیے اور کام میں مہو ہو گیا۔ اگلے روز وہ دونوں نہیں آئے تھے۔ کام ختم کرنے کے بعد علیم کے دل میں تجسس نے ہلچل مچا دی۔ اس نے سوچا کہ دیکھوں تو قالین کے نیچے کیا ہے۔ قالین ہٹانے پر وہاں ایک بٹن نظر آیا۔ اس نے بٹن دبایا تو پھٹا ہٹ گیا اور نیچے جانے کا راستہ کھلتا گیا۔ نیچے سیڑھیاں تھیں۔ وہ نیچے اتر گیا لیکن سیڑھیاں اترتے ہی اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ پیچھے سے اس کے سر پر زبردست ضرب لگائی گئی۔ اسے کوئی ہوش نہ رہا اور جب ہوش آیا تو اس نے خود کو اسپتال میں پایا جہاں اس کے گھر والے، میں اور میرے والد موجود تھے۔ ہم سب ہی پریشان تھے۔ علیم کے سر پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، ایک بازو اور ٹانگ زخمی تھی۔ تبھی نرس آ کر بولی، ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں، آپ سب باہر چلے جائیں۔ ہمارے جانے کے بعد ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ہی گیراج میں کام کرنے والا نوجوان فرازی بھی تھا۔ علیم کو ہوش آ چکا تھا۔ وہ فرازی کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب کے جانے کے بعد فرازی اس سے بولا، کچھ دیر بعد پولیس والے بیان لینے آئیں گے اور پوچھیں گے کہ تمہیں کس نے زخمی کیا۔ باس نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے اور کہا ہے کہ تم بیان میں کہو گے کہ تم تنخواہ لے کر گھر آ رہے تھے کہ راستے میں دو انجان افراد نے تم پر حملہ کر دیا اور تمہارا بٹوا اور روپے چھین کر فرار ہو گئے۔ یہ بیان نہیں دے سکتے، یہ جھوٹ ہے۔ علیم نے کہا، تم اپنا ہی نقصان کرو گے، کیونکہ پولیس نے اگر گیراج کی تلاشی لی تو بھی دفتر اور اس کے پیچھے کمرے سے کچھ نہیں ملے گا۔ وہاں دو ہی دفتر ہیں، اوپر باس کا اور نیچے میٹنگ کا۔ پولیس کو تو ہمیں نہیں پکڑ سکے گی، مگر ہم تمہاری بہن کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ پھر اس کا کیا حشر ہوگا۔ اس لیے خاموشی بہتر ہے۔ تمہارے علاج کا معاوضہ تو کمپنی دے ہی دے گی۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس دھمکی کو اس نے اپنے دل پر بٹھا لیا۔ جبکہ علیم سوچ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اسے اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا کیونکہ وہ کچھ کرنے کے قابل نہ تھا۔ اسے معلوم تھا کہ جتنے دن وہ اسپتال میں رہے گا یہ درندے اس کے خلاف ضرور کچھ نہ کچھ کریں گے۔ تبھی ضمیر کی آواز دبا کر اس نے فرازی کا بتایا ہوا بیان پولیس کو دیا۔ تقریباً چند روز بعد اسپتال سے گھر آیا۔ میں چچی کے گھر رہنے چلی گئی تاکہ اس کی بہن اور امی کے ساتھ مل کر اس کی تیمارداری کر سکوں۔ میں نے 15 دن تک نہ صرف اس کی خدمت کی بلکہ ان کے مالی حالات کے پیش نظر
چپکے سے چچا کو بھی کچھ رقم دی تاکہ علاج معالجے میں دقت محسوس نہ کر سکیں۔ علیم جب صحت یاب ہو گیا تو فرازی نے اس کو پیغام پہنچایا کہ سیٹھ امین اس کو اور یاد فرما رہے ہیں۔ وہ ان کے دفتر گیا۔ انہوں نے خوش دلی سے اسے بیٹھنے کو کہا۔ تب وہ بولا، سیٹھ امین صاحب، میں نے آپ کی ہدایت کے مطابق پولیس کو غلط بیان دیا جبکہ مجھ پر ناحق تشدد کیا گیا تھا۔ آپ نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کرانے والے کو بچا لیا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ شکر کرو تم بچ گئے، ورنہ تم نے بھی تو وہ غلط کام کیا تھا۔ تمہیں ہماری جاسوسی کرنے کی سزا ملی۔ تمہارا بھلا ان باتوں سے کیا واسطہ تھا؟ اپنے کام سے کام رکھنا تھا۔ گودام کے محافظوں کو میرا حکم ہے کہ جو شخص بھی بلا اجازت اندر آنے کی کوشش کرے اسے وہیں پر چور کر دو، اور تم نے بھی چوروں کی طرح وہاں داخل ہونے کی کوشش کی تھی۔ مجھے معلوم ہے کہ تم چوری کی نیت سے نیچے نہیں اترے تھے، اس لیے انہوں نے تمہیں شوٹ نہیں کیا۔ اب بھی تم خود کو بے قصور کہتے ہو۔ بہرحال اپنی زبان بند ہی رکھنا، ورنہ تمہارے ساتھ اس سے بھی برا سلوک ہو سکتا ہے۔ یہ دھمکی نہیں، ہمارے کاروبار کے اصول ہیں۔ سیٹھ امین نے اس کو دھمکی بھرے لہجے میں ایسا بولا، ان کی پابندی یہاں پر ملازم کو لازمی کرنا ہوتی ہے۔ ابھی بھی میں نے تم سے معاہدے پر دستخط نہیں کروائے ہیں کیونکہ میں تم کو پرکھنا چاہتا تھا۔ اگر تم میرے خلاف بیان دیتے تو تب بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، لیکن اب میں تم کو مالا مال کر دوں گا۔ سر، مجھے اس طرح مالا مال نہیں ہونا، مجھے عزت پیاری ہے۔ فضول باتیں مت کرو، اپنی اور اپنے گھر والوں کی حالت سدھارو، اپنی زندگی بناؤ۔ یہ تعلیم کسی کام کی نہیں آئے گی۔ ہمارے ساتھ کام کرو، تمہاری زندگی بن جائے گی۔ مجھے سوچنے دیجیے، علیم نے غیر جذباتی لہجے میں کہا۔ میں ٹھیک کہا ہے، سوچ لو، مگر زیادہ وقت مت لینا، ایسا نہ ہو کہ ہمارا ارادہ بدل جائے۔ اب جاؤ، بے شک 2-3 ماہ نوکری تلاش کر لو، نہ ملے تو یہاں آ جانا، میں تم کو رکھ لوں گا۔ علیم کے دماغ پر اس واقعہ کا گہرا اثر ہوا۔ کچھ دن اس نے نوکری تلاش کی، مگر دن بدن گھر کے حالات خراب ہو رہے تھے۔ بہن کے سسرال والے رخصتی کا تقاضا کر رہے تھے۔ ادھر میرے امی ابو پریشان تھے کہ یہ لوگ کب مجھے بیاہنے آئیں گے۔ یہ ساری پریشانیاں مالی بوجھ کی وجہ سے تھیں، اور ان مسائل کا حل کرنے والا اکیلا علیم تھا۔ جب وہ ہر طرف سے مایوس ہو چکا تو ایک دن چلتے چلتے اسی گیراج میں داخل ہو گیا۔ سیٹھ اپنے دفتر میں موجود تھا۔ وہ علیم کو دیکھ کر مسکرایا اور بولا، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ آدھ گھنٹے بعد علیم جب دفتر سے نکلا تو وہ بدل چکا تھا۔ وہ ہونہار نوجوان جو بھی معاشرے کا پڑھا لکھا فرد ہونے پر فخر کرتا تھا، ہمت اور حوصلے سے ستاروں پر کمند ڈالنے کے خواب دیکھتا تھا، اب ہمت ہار چکا تھا۔ حالات نے اس کی کمر توڑ دی تھی۔ وہ دوبارہ گیراج میں کام کرنے لگا، مگر اس کا اصل کام رات کو شروع ہوتا تھا۔ سیٹھ امین کے ناجائز کمائی کے سامان اور مختلف بنڈلوں کو گیراج کی بیسمنٹ میں اور پھر دوسری جگہ مال پہنچانا ہوتا۔ اس میں منشیات کا دھندا بھی شامل تھا۔ انہوں نے علیم کو ڈرائیونگ سکھا دی تھی۔ جب سیٹھ امین بیرون ملک چلا جاتا تو فرازی اور گل خان اپنے کچھ شغل کرتے۔ بعد میں علیم بھی ان کے ساتھ شامل ہونے لگا۔ رات کے وقت یہ تینوں کسی گھر کی قسمت خراب کرنے نکل جاتے اور لوٹا ہوا مال آپس میں بانٹ لیتے۔ اس واردات کی خبر سیٹھ امین کو دے دی جاتی۔ وہ اگر چاہتا تو کچھ حصہ لے لیتا۔ یہ واردات پر منحصر تھا، کیونکہ پکڑے جانے کی صورت میں ان کو چھڑانے کی ذمہ داری بھی اسی پر تھی۔ جب ماحول خراب ہو، کام خراب ہوں تو دل بھی بدل جاتا ہے۔ علیم کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ وہی لڑکا جو کبھی کسی غیر لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، اپنے ساتھیوں کی دیکھا دیکھی
اب کسی کی عزت کی طرف ہاتھ بڑھانے میں بھی جھجک محسوس نہیں کرتا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ مجھ سے بھی ملنا چھوڑ دیا تھا۔ مجھے تب پتہ لگا کہ اسے دولت کا نشہ چڑھتا جا رہا تھا۔ اس کی رگوں میں دوڑتا خون بدلتا جا رہا تھا۔ اس کے پاس اپنے برے اعمال کے کئی جواز تھے کہ اس معاشرے میں میرٹ کی کوئی قدر نہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ تایا تائی نے ایسی شرطیں رکھ دیں کہ ان کو پورا کرنے کے لیے مجھے آگ کے الاؤ میں کودنا پڑا۔ اگر وہ شادی کے لیے اتنی شرطیں نہیں رکھتے تو آج وہ آباد ہو چکا ہوتا۔ میں نے اسے کئی بار سمجھایا کہ دولت سیدھے راستے پر چل کر بھی مل جاتی ہے، بس ذرا صبر کرنا پڑتا ہے۔ میری باتوں سے وہ دل برداشتہ ہو گیا اور ہمارے گھر آنا بند کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ میں ایسے شخص سے نفرت کروں گی جو غلط راستوں کا راہی ہو۔ ویسے بھی اب اسے بے ضمیری سے کمائی دولت کا چسکا پڑ چکا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک گھر کی دیوار پھاندی۔ گھر میں صرف 4 افراد تھے جو سو رہے تھے۔ ان میں 2 بوڑھے والدین، ایک نوجوان لڑکا اور ایک 16-17 برس کی لڑکی تھی۔ انہوں نے چاروں کو بیدار کر کے نقدی اور زیورات طلب کیے اور لڑکے اور بوڑھے کو باندھ دیا۔ گھر میں جو قیمتی اثاثہ تھا بوڑھی عورت نے ان کو دے دیا۔ تب جاتے جاتے فرازی نے کہا، علیم، یہ لڑکی بہت خوبصورت ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کو ہاتھ مت لگانا، یہ میری بہن ہے۔ بندھے ہوئے نوجوان نے غصے سے کہا، مگر وہ بے بس تھا۔ اگر ہم تم کو آزاد کر دیں تو تم ہمارا کیا بگاڑ لو گے؟ میں تمہاری جان لے لوں گا یا اپنی جان دے دوں گا، یہ دونوں کام تم نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر تم ابھی وہ جملہ مکمل بھی نہ کر پایا تھا کہ لڑکی نے کہا، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرے بھائی کو کچھ مت کہنا۔ بوڑھی مائی بھی اپنی التجا کر رہی تھی کہ 1 ہفتے بعد میری بیٹی کی شادی ہے، ہم کو برباد نہ کرو۔ میں نے اپنی بیٹی کا سب قیمتی سامان اور زیور بھی دے دیے ہیں، میرے بچوں کو کچھ مت کہنا۔ تب علیم نے نوجوان لڑکے کی کن پٹی سے پستول ہٹا لیا اور زیور بھی دے دیے۔ لڑکی سے بولا، اگر تم میرے گال پر بوسہ دے دو تو میں تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ لڑکی، جس کے آنسو بہہ رہے تھے، اور بولی، میں آپ کے سر پر بوسہ دے دیتی ہوں آپ کو اپنا بھائی سمجھ کر، مگر میرے بھائی کو کچھ مت کہنا۔ اس نے کچھ اس لہجے میں کہا کہ علیم کے ہاتھ میں پکڑا ہوا پستول لرز گیا۔ اسے لگا جیسے اس کی بہن سامنے بیٹھی اس سے التجا کر رہی ہے۔ اس لڑکی کے بھیا کہنے کا انداز بالکل بانی جیسا تھا۔ بانی میری اکلوتی بہن تھی۔ علیم کی نظروں میں اتری ہوئی غلاظت کسی اور رنگ میں بدل گئی۔ یہ اس معصوم لڑکی کے لہجے کی پاکیزگی کا اثر تھا کہ وہ جانور سے اچانک انسان بن گیا اور ساتھیوں سے بولا، روپیہ، پیسہ، نقدی، زیور، سب کچھ لوٹ لیا ہم نے، چلو اب نکلو یہاں سے۔ خدا جس لمحے چاہے کسی بھٹکے ہوئے انسان کو سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ آج اسے بھی اس لڑکی نے سیدھی راہ دکھا دی تھی۔ اس کی نظروں میں اپنی بہن کا چہرہ گھوم گیا تھا۔ بہن کی شادی بھی 1 ہفتہ کے بعد ہونا تھی۔ اس کا بھی جہیز اس نے اپنی جان جوخم میں ڈال کر بنایا تھا، تو وہ انسان سے درندہ بن گیا تھا۔ اپنے ساتھیوں کی بری نیت کا خطرہ نہ ہوتا تو وہ لوٹا ہوا سامان بھی واپس کر دیتا۔ گھر آ کر وہ یوں رونے لگ گیا جیسے کسی نے اس کے منہ پر تمانچہ مار کر اس کا قبلہ درست کر دیا ہو۔ رات کا بقیہ حصہ اس کی آنکھوں میں کانچ کے زروں کی طرح چبھنے ہوئے بیت گیا۔ کچھ دنوں کی سوچ بچار کے بعد وہ خود تھانے پیش ہو کر سلطانی گواہ بن گیا، جس کی وجہ سے اس کی سزا میں کمی ہو گئی، مگر سزا تو ہو گئی۔ اس نے مجھے جیل سے پیغام بھجوایا کہ میرا انتظار کرنا، میں جلد جیل سے رہا ہو جاؤں گا، پھر ہم شادی کریں گے۔ مگر والد نے میری شادی کسی اور سے کر دی۔ علیم کی زندگی ان نوجوانوں کے لیے سبق ہے
جو بے روزگاری یا وقتی پریشانیوں کے دباؤ سے گھبرا کر جرائم کی دنیا میں چلے جاتے ہیں اور پھر ایسی دلدل میں پھنس جاتے ہیں کہ پھر اس سے باہر نہیں آ سکتے۔ اس طرح کی بہت ہی پیاری اور سچی کہانیاں دیکھنے کے لیے پلیز میرے چینل اریحا کہانیاں کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پر پریس کر دیں۔